سے دیکھتا ہے، یا 50 سالہ شخص ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ ختمی مرتبت کا جب دفاع حضرت ابو طالب کر رہے تھے تو نبی اکرم کی سن مبارک اس وقت 50 سال ہو رہا تھا، اس وقت تک نبی اکرم کا دفاع حضرت ابو طالب کر رہے تھے۔ 40 سال کے سن میں کیا کوئی شخص بھتیجے کے عنوان سے دفاع کیا جائے گا؟ یعنی 40 سال کا سن رکھنے والا شخص ایک مستقل شخص ہے، اس کی ایک مستقل حیثیت ہے، اس کا ایک مستقل نام ہے اور سب اس کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اب اگر حضرت ابو طالب 40 سال کی عمر رکھنے والے نبی اکرم کا دفاع کر رہے ہیں تو کیا یہ بھتیجے ہونے کے ناطے دفاع کر رہے ہیں؟ یا کسی نے کہا کہ یتیم ہونے کی وجہ سے دفاع کر رہے تھے، تو 40 سال کی عمر کے آدمی کو یتیم نہیں کہا جائے گا، وہ اپنی ذات کے اندر مستقل ہے۔ اگر بلوغ سے پہلے کا کوئی واقعہ ہو تو شاید اس عنوان سے کہا جا سکے کہ بچپن تھا، یتیمی تھی، بھتیجے تھے، محبت آ جایا کرتی تھی، لیکن اتنی عمر گزر جانے کے بعد بھی دفاع کرتے رہنا یہ صرف حضرت ابو طالب کی ذات مقدس سے ممکن تھا۔ اور اگر تصور فرمائیے تو ہمارے پاس واقعات موجود ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی زندگی میں ان کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ اے عبد المطلب، آپ کے پوتے آپ کے خاندان سے آنے والے مقام نبوت پر فائز ہوں گے۔ لہذا کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبد المطلب حبشہ تشریف لے گئے اور وہاں ان کو یہ اطلاع دی گئی۔ مطلب جب حبشہ تشریف لے گئے تو انہیں اطلاع دی گئی، لہذا سیر حلبی کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ سیف بن ذی یزن کہ جو حبشے کا حاکم تھا، اس نے نبی اکرم کو عبد المطلب کو اطلاع دی کہ عبد المطلب، ہماری تاریخ کی کتب کے اعتبار سے اور ہماری کتابوں کے اندر جو کچھ درج ہے اس کے اعتبار سے آپ کی اولاد کے اندر خدا کے نبی آئیں گے، اور یقیناً سیف بن ذی یزن کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ ان کے جد امجد ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب اس بات سے آگاہ تھے اور انہوں نے اسی موقع پر ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ یتیم ہیں اور ان کی کفالت میں انجام دوں گا اور ابو طالب علیہ السلام ان کی کفالت کو انجام دیں گے۔ بس حضرت ابو طالب کے لیے پہلے دن سے واضح تھا کہ وہ کن کی کفالت کو انجام دے رہے ہیں۔ 42 سال جن سے شخصیت کا دفاع کر رہے ہیں، یہ شخصیت کون ہے؟ تاریخ کے اندر کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے سامنے بار بار یہ بات آتی رہی کہ جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لہذا شام تشریف لے گئے، میسرہ کی داستان آپ سب کے سامنے ہے، وہاں پہنچ کر ملنے والے راہب کی داستان آپ کے سامنے ہے کہ راہب نے ان کو بتایا کہ اے ابو طالب، جس کو لیے جا رہے ہو اس کی جان کو خطرہ ہے، یہودی اس کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ یہودی اور عیسائی راہب کہتا ہے کہ اے ابو طالب، جب آپ اتر رہے تھے تو پتھر ان کو سجدہ کر رہے تھے، درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے اور آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ ان تمام نشانیوں کو حضرت ابو طالب دیکھ رہے تھے۔ اب اگر کوئی سوال کرنے والا پوچھے کہ اگر اب بھی ابو طالب ایمان نہیں رکھتے تھے تو کیا اپنے ہاتھوں اس کا دفاع کریں گے کہ جو خود ان کے دین کی تباہی کا سبب بننے والا تھا؟ کیا نعوذ باللہ وہ کوئی ایسا کام انجام دیں گے کہ جس کے ذریعے سے ایک ایسے شخص کا دفاع کیا جائے کہ جو ان کے دین کی تباہی کا سبب بن جائے اور ان کے دین کو نابودی سے دوچار کر دے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مختصر سا بھی شواہد کو سمجھنے والا شخص ہو تو اس کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز تھے۔ جیسے کہ امام ششم کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجات پر موجود تھے۔ انہوں نے شرک کا اظہار کیا اور اسلام کا دفاع فرمایا تاکہ اسلام کو ایک ایسی طاقت مل جائے جس کے ذریعے سے اس زمانے کے مصائب اور اس کی مشکلات کا دفاع کیا جا سکے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ شواہد کا ایک سلسلہ ہے ہمارے پاس، دلائل کا ایک سلسلہ ہے جن سے چند آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور اس کے بعد وہ خطبہ نکاح ہے کہ جو حضرت ابو طالب نے نبی اکرم کے نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ بڑا خوبصورت علامہ ذیشان نظر جوادی صاحب یہ شعر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو مطمئن ہیں ان سے اپنا عقد پڑھوا کر، چلی ہے مسخروں میں بحث ایمان ابو طالب۔ کہ نبی کیا ممکن تھا کہ کسی کافر سے اپنا خطبہ نکاح پڑھواتے؟ یعنی نکاح ایک ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے ایک شخصیت دوسرے کے لیے حلال قرار پا رہی ہو، اور نبی اکرم وہ نکاح کسی ایسے سے پڑھوا دیتے کہ نعوذ باللہ جس کے اندر ایمان ہی نہیں تھا۔ نبی اکرم نے حضرت ابو طالب سے اپنا نکاح پڑھوایا، اور حضرت ابو طالب نے نکاح کا جو خطبہ پڑھا ہے وہ خود اس بات کے اوپر دلیل ہے جو مختلف کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان کے اعلیٰ ترین درجات کے اوپر فائز تھے، جس میں نبی اکرم کی نبوت کا تذکرہ بھی آتا ہے، یعنی اشارتاً ایسا تذکرہ آتا ہے
اور اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کی گواہی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کا ان کے نکاح میں رہنا خود ایک بڑی دلیل قرار پاتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جن کو نبی اکرم نے دفن کے موقع پر اپنا کرتا عنایت فرمایا، اور ان کی شخصیت کے بارے میں ان کو دفن کرتے وقت پروردگار عالم کے حضور دعائیں ارشاد فرمائیں، بلا شک و شبہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے اسلام کا نبی اکرم احترام فرمایا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت تک ان کے نکاح کے اندر موجود تھیں۔ اگر نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کے ایمان میں کوئی شبہ ہوتا تو اس زمانے میں یہ حکم آ چکا تھا کہ جتنے بھی کافر اور مشرک مسلمان عورتوں کی ازواج میں ہیں، مسلمان عورتیں ان کے نکاح کے اندر ہیں، تو ان نکاحوں کو توڑ دیا جائے، مسلمان عورتیں اپنے شوہروں سے علیحدہ ہو جائیں۔ جبکہ حضرت ابو طالب کے نکاح میں حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد تو عظیم الشان ہستی ہیں جن کو نبی اکرم اپنی والدہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم اشعار ہیں جو حضرت ابو طالب نے بیان کیے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہم جاہلیت کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں لکھائی کا رسم و رواج نہیں ہے، اس زمانے میں کتابیں موجود نہیں ہیں، تو اس زمانے میں جو طریقہ کار ہے کسی شخص کے افکار کو سمجھنے کا وہ یہ کہ اس کے اشعار کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ چند اشعار میں آپ کی خدمت میں حضرت ابو طالب کی زبان سے بیان ہوئے عرض کرتا ہوں، جس کے ذریعے سے ہم حضرت ابو طالب کے ایمان کا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور یہ اشعار بھی وہ اشعار ہیں کہ جو مختلف کتب تاریخ کے اندر درج ہیں، لہذا ایک شعر کے اندر حضرت ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں، ان تمام اشعار کو جمع کر کے دیوان ابو طالب موجود ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عرب زبان میں زبان کے ماہر شعر کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے، جیسے کہ اردو زبان میں بھی ایسا ہی ہے، ہر زبان کے اندر میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا کہ شعر کو دیکھ کر بتا دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ اشعار مصنوعی ہوتے تو عرب شعر کے ماہرین فن فوراً کہہ دیتے کہ اشعار مصنوعی اشعار ہیں، لیکن کسی نے دیوان ابو طالب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، لِيَعْلَمْ خِيَارُ النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ كَمُوسَى وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمِ أَتَانَا بِهَدٍ مِثْلَ مَا أَتَيَا بِهِ فَكُلٌّ بِأَمْرِ اللَّهِ يَهْدِي وَيَعْصِمُ، کہ فرمایا کہ یہ سب لوگ جان لیں کہ محمد ایسے ہی نبی ہیں جیسے موسیٰ اور مسیح ابن مریم اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے ہیں جیسا کہ موسیٰ اور مسیح ابن مریم علیہ السلام ہدایت لے کر آئے تھے۔ بس جو بھی اللہ کے امر سے ہوگا ہدایت پا جائے گا، اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام سے محفوظ ہیں۔ اسی طرح ایک اور حصے میں یوں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ وَجَدْنَا مُحَمَّدًا رَسُولًا كَمُوسَى خُطَّ فِي أَوَّلِ الْكُتُبِ وَأَنَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادِ مَحَبَّةً وَلَا حَيْفَ فِي مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِالْحُبِّ، کہ فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو ایسے ہی رسول پایا جیسا کہ ہم نے موسیٰ کو رسول پایا، اور یہ سب ابتدا کی آسمانی کتابوں کے اندر درج ہے۔ اور فرمایا کہ محمد کی محبت اللہ نے بندوں کے دل میں قرار دے دی ہے، اور جس کی محبت کو اللہ دل میں قرار دے اس میں کیا برائی۔ یہ اشعار جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے، دو اشعار یہ تاریخ ابن کثیر کے اندر موجود ہیں، اور ہم ابن کثیر کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقدین میں شمار نہیں کیے جا سکیں گے۔ اسی طریقے سے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کے اندر یہ اشعار موجود ہیں، اور اشعار کا یہ سلسلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، لقد اکرم اللہ النبی محمدا فاکرم خلق اللہ فی الناس احمد وشق له من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وهذا محمدا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان اشعار میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کرامت دی ہے اپنے نبی کو محمد کو نبی قرار دے کر، بس وہ تمام انسانوں کے اندر اللہ کی مخلوقات میں احمد قرار پائے، اور پروردگار عالم نے ان کے نام گرامی کو اپنے نام سے عوض کیا کہ خود خدا وہ ذو العرش محمود ہے، اور یہ محمد اور احمد قرار پائے۔ بس یہ اشعار، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ اشعار جو میں نے ابھی آخری آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہیں، تاریخ ابن کثیر کے اندر موجود ہیں، اور تاریخ خمیس کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے ریفرنسز بہت کلیئر ہیں ہمارے سامنے۔ ان اشعار کے ہوتے ہوئے
ہمیں کوئی شبہ نہیں